ناظرین، تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے، یہ کسی کو نہیں بخشتی. لمحے موجود میں تو کوئی صحافی، کوئی سیاستدان، کوئی فوجی جرنیل اپنے پڑھنے سننے لکھنے والوں کو، اپنے سبجیکٹس کو جھوٹ بول کر شیشے میں اتار سکتا ہے، ان کو بے وقوف بنا سکتا ہے، لیکن بالآخر یہ جو تاریخ ہوتی ہے یہ سچائی کو سامنے لے ہی آتی ہے. پاکستان کی ریاست دنیا کی کوئی انوکھی ریاست نہیں ہے، لیکن یہ بھی بہت سے جھوٹ اپنے سبجیکٹس کے ساتھ بولتی ہے دنیا کے تمام ریاستوں کی طرح. مثلاً بھارت کیا 1965 کے بارے میں، 1948 کے بارے میں، 1971 کے بارے میں، 1999 کے بارے میں اور دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے کیا ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے؟ ہم نے ان تمام جنگوں سے متعلق حقائق کو جاننے کے لیے آج ایک ایسے پروفیسر کو دعوت دی ہے جو کہ نہ صرف تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں بلکہ انہوں نے اسی ایک سنگین موضوع کے اوپر پاکستان کی جنگوں کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے پاکستان's وارز. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر طارق رحمان کی، جو کہ ایک ڈسٹنگوشڈ نیشنل پروفیسر ہیں، بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی یا BNU جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں، اس وقت ان کے ساتھ منسلک ہیں. اس کتاب کو انٹرنیشنلی پبلش کیا ہے روٹلیج نے، اور پاکستان میں اس کو پبلش کیا ہے فولیو بکس نے. اور آج اس ویڈیو کا ہم پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم نے بات کی ان سے پاکستان کی تمام جنگوں کے متعلق. لیکن اس پہلے حصے میں ہم بات کریں گے 1948 کی وار کی. 1948 کی وار آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی جنگ تھی. ابھی پاکستان ایک نوزائیدہ ملک تھا جس کو بنے ہوئے مشکل 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، اور پھر اس ملک کے ساتھ ایک اتنا بڑا حادثہ ہو جائے جس کے اندر اس کو ایک جنگ لڑنی پڑے، اور وہ جنگ بھی لڑنی پڑے ایک فارمیڈیبل اینیمی کے ساتھ جو کہ اس سے کہیں زیادہ تعداد میں، طاقت میں اور حجم میں بہت بڑا ہو. یہ جنگ ہم نے لڑی تھی کشمیر کے لیے، اور کشمیر کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہم آزاد کروانے میں بھی کامیاب ہوئے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ اپنی تمام جنگیں ہار جاتا ہے، لیکن یہ جنگ جو ہے وہ ان جنگوں میں سے مجھے تو نہیں لگتا. لیکن میں پھر بھی ڈاکٹر طارق رحمان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس حد تک یہ جنگ جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے حق میں گئی یا اس کے خلاف گئی، بلکہ یہ بھی کہ کیا یہ ایک انصاف پر مبنی ایک جسٹ وار تھی، جسٹس ہمارے سائڈ پر تھا یا ہمارے مخالف تھا. تو آئیے سنتے ہیں کہ ڈاکٹر طارق رحمان نے اس کا کیا جواب دیا. تھینک یو ویری مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان جب سے بنا ہے، آپ نے یہ کتاب لکھی، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ what made you write these books? Why did you think کہ یہ book؟ یہی تھا جو آپ نے ابھی بتایا کہ بہت سی چیزیں جنگوں کے بارے میں جو لکھی جاتی ہیں بچوں کی کتابوں میں، بلکہ بڑوں کی بھی کتابوں میں، وہ صحیح نہیں ہوتی. تو میرا خیال تھا کہ کم از کم لوگوں کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ کیسی ہیں. تو تاریخ نویسی ایسی جو صحیح ہو، اس کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے. اب 75 ایئرس کی ہسٹری، کیونکہ میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں جب پڑھا تو آپ نے بتایا کہ 75 ایئرس میں پاکستان آلموسٹ کانسٹنٹلی کسی نہ کسی کانفلکٹ میں جو ہے وہ رہا ہے، اور دو بارڈرز تو کم از کم ہمارے کانسٹنٹلی ایکٹیو رہے ہیں. 1948 کی وار جو ہے وہ پاکستان کی پہلی جنگ ہوئی، اور کشمیر کے ایشو کے اوپر ہوئی، اور اس سے کچھ مواصلت ہم 65 میں بھی دیکھتے ہیں، پھر 99 میں بھی دیکھتے ہیں. بٹ 48 کی وار جو ہے یہ اسٹارٹ ہوتی ہے وین اپیرنٹلی پاکستان نے انڈیا کے اندر جو ہے وہ مجاہدین کی انفلٹریشن پاکستان کی سائڈ سے ہونا شروع ہو گئی. کچھ لوگ، لیکن ایلیکس فون تنزلمان فار ایگزامپل لکھتی ہیں کہ وائلنس اس سے بہت پہلے اسٹارٹ ہو گئی تھی. آپ تھوڑا سا اس کا بیک ڈراپ بتائیے گا، ہاؤ ڈیڈ 1948 وار اسٹارٹڈ اینڈ وائی؟ جی، جنگ 1947 ہی سے شروع ہو گئی تھی. وہ یعنی سمجھیں کہ اکتوبر سے بلکہ پہلے ہی اس سے شروع ہو گئی تھی. دیکھیے، اس میں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مقامی لوگوں نے مہاراجا آف جموں اینڈ کشمیر سر ہری سنگھ کے مقامی طور پہ، جس کو ہم اب آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہاں لوگ ان کے بہت خلاف تھے. ویسے ان کے خلاف تو وادی میں بھی تھے، جموں کے علاوہ ہر جگہ خلاف تھے، لیکن یہاں کیونکہ لوگ خلاف تھے تو وہ خود اٹھے. انہی کے لیڈرز، مقامی لیڈرز جو تھے، انہوں نے آزاد کرایا. اور یہ صحیح ہے کہ ٹرائبزمین بھی آئے، انہوں نے بھی ساتھ دیا ان کا، لیکن زیادہ تر مقامی لوگوں نے کیا. یہ جو ہم جو آزاد کشمیر ہے، یہاں کے عوام نے ایک عوامی جنگ یہاں پہ لڑی ہے. ایک تو یہ بات. اب دوسرے طرف آ جائیں. اب یہاں خان قیوم نے خاص طور پہ، اور پاکستان کی حکومت میں لوگ تھے، لیکن وہ ایک کلیک کے طور پہ انہوں نے یہاں سے ٹرائبزمین کو بھیجا، یعنی نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھیجا. انڈیا تو تب نہیں تھا نا، وہ تو مہاراجا آف جموں اینڈ کشمیر کی اسٹیٹ تھی. بالکل اسٹیٹ کے اس حصے میں بھیجا تاکہ سری نگر فتح کر لے. اب ان کو اکبر خان، ثبوت تو یوں ہے کہ بہت سے ثبوت ہیں، لیکن اکبر خان نے خود لکھا ہے
انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے ریڈرز ان کشمیر، اس کے اندر لکھا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے بتایا. تو ان میں سے یعنی لیاقت علی خان کو تو معلوم تھا، اور ایک دو منسٹرز اور بھی تھے جن کو معلوم تھا. شوکت حیات صاحب لکھتے ہیں کہ انہیں معلوم تھا، سر ظفر اللہ کو غالباً معلوم تھا، جناح صاحب کو بھی معلوم تھا. حالانکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بالکل شروع میں نہ ہو، بعد میں ہو، لیکن بہرحال ان کو تب معلوم تھا جب کلاڈ آکنلیک لاہور آئے تھے. اس وقت ان کو معلوم تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہوں تو روک سکتا ہوں. تو ان کو معلوم تھا. کننگھم نے جو گورنر تھے نارتھ ویسٹ کنٹری پروونس کے، انہوں نے بھی بتایا کہ یہ تو میرے پروونس سے لوگ جا رہے ہیں اور مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مجھے بتایا گیا ہے، یا تو مجھے پوری بات بتائی جائے وغیرہ وغیرہ. تو یہ معلوم تو بہت سے لوگوں کو تھا. جنرل مسروی نے تو کچھ رائفلز بھی دیے تھے، وہ پہلے کمانڈر چیف تھے پاکستان آرمی کے، یعنی آفیشلی انہیں نہیں بتایا گیا تھا، لیکن انہوں نے، اکبر خان خود کہتے ہیں کہ مجھے رائفلز دیے تھے انہوں نے، اور انڈیا والے اسی لیے ناراض بھی تھے کہ مسروی نے بھلا ایسا کیوں کیا. برٹش آفیسر کو تو دونوں طرف انوالو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ کمانڈر چیف تھے پاکستان آرمی، انہوں نے کیا تھا. جنرل گریسی کو بھی معلوم تو تھا، لیکن جنرل گریسی جنگ کرنا شروع میں نہیں چاہتے تھے. انہوں نے اسی لیے انکار بھی کیا. قائد اعظم نے جب انہیں کہا فوج بھیجنے کو، تو انہوں نے انکار کیا. ایک تو یعنی ان کے ذہن میں جو وجہ تھی وہ تو یہ تھی کہ اس وقت تو پورا آرمز، ایمونیشن اور فوج تک پاکستان میں نہیں آئی ہے، اکتوبر ہے، اور اگر ہم اب یعنی پاکستان آرمی کو بھیج دیتے ہیں اور جنگ ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. پھر انہی نے بعد میں، یعنی گریسی ہی نے، جب اپریل میں انڈین آرمی نے ٹرائبز مین کو نکال دیا، اکثر جگہیں ان سے خالی کرا لیں، تو انڈین آرمی آگے آئی. اب انہوں نے جب دیکھا کہ، یعنی گریسی نے جب دیکھا کہ یہ تو جہلم کو خطرہ ہے، مظفر آباد کو خرچہ ہے، جن کو یہیں کے لوگوں نے آزاد کرایا تھا، تو پھر گریسی نے خود حکومت سے کہا، اور یہ زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، خود کہا، اور اس کے بعد میں پاکستان آرمی کو یعنی داخل ہو گئی جنگ کے اندر. صحیح. 49 کی یعنی پہلی تاریخ کو رک گئی، پورے 48 ہوتی رہی. اور یہ ایسی جنگ تھی جس سے بعد میں بہت نقصانات ہوئے. اس وقت تو ہوئے ہی، یعنی ایسے لوگوں نے بچے اپنے دریا میں بہا دیے تاکہ ٹرائبزمین کو معلوم نہ ہو کہ کہاں چھپے ہوئے. ٹرائبزمین نے خاصے یعنی بے حرمتی بھی کی عورتوں کی، اور وغیرہ وغیرہ، ہندوؤں کو اور سکھوں کو تو خاص طور پہ مارا. یہ سب کچھ بھی ہوا. اور لیکن اس میں دو چیزیں ہوئیں جس سے نقصان ہوا بعد میں. ایک تو یہ ہوا کہ ایک کلیک، یعنی کچھ لوگ مل کے ایکشن لے رہے ہیں، حکومت بطور حکومت کے نہیں لے رہی ہے، اعلان جنگ نہیں کر رہی ہے وغیرہ، پلاسبل ڈینائبلٹی، تاکہ بعد میں ہم کہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، وہ ہو سویلین گئے تھے، وہ تو خود ہی اٹھ کے چلے گئے تھے. اس قسم کی چیز جو پاکستان میں آئی، یہ بعد میں بھی استعمال ہوتی رہی. ایک تو یہ ہوا. دوسرے یہ ہوا کہ اکبر خان اور دوسرے فوجی افسران جو تھے، ان کو سویلینز پر سے اعتبار اٹھ گیا، کیونکہ لیاقت علی خان نے جب مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے اب امن ہو جائے، تو ان کا اعتبار بالکل اٹھا. اور اس سے پاکستان کو بعد میں بہت نقصان ہوا، کیونکہ فوجی افسروں نے دل میں سوچا کہ سویلین تو اس قابل ہے نہیں کہ حکومت کریں، تو لیکن سر یہاں پر ہونا نہیں چاہیے. اس میں تھوڑا سا ایک، کیونکہ ہم نے پھر کارگل کے موقع پر بھی یہی دیکھا کہ جی وہ سویلینز نے کروا دیا اس طرح. بٹ کیا یہ بات درست ہے کہ ہم کیا پاکستان کی جو آرمی تھی، بائی دا ٹائم وی ریچڈ این اگریمنٹ اور ہم نے اس کو کال آف کیا وار کو، تو کیا ہم اوفینسو پر تھے یا ہمیں واقعی خطرہ تھا؟ سویلینز نے کیسے ایکسیپٹ کر لیا؟ وائی ڈڈ دے ایکسیپٹ؟ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر بیٹلز تو نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ جہاں تک، یعنی کہ پڑھا تو ہے میں نے، جہاں تک میں جانتا ہوں اسٹیل میٹ تھا. یعنی کچھ ایکشن ایسے ہوتے تھے جس میں فتح پاکستان کو ہوتی تھی، مظفر آباد کے اندر انڈین آرمی کو نہیں آنے دیا. کچھ ایسی بھی جگہ ہوتی تھی جہاں ان کی ہوتی تھی فتح. اور تو لہٰذا یہ میرے خیال میں کہا نہیں جا سکتا کہ پاکستان آرمی جیت جاتی. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر یہ ٹرائبز میں نہ جاتے تو مہاراجا کو شاید کچھ وقت اور لگتا. یہ اب تو یہ ہوا کہ جیسے ہی گئے وہ پہلے تو بھاگ گئے
جی وہ جموں گئے، ظاہر ہے کہ سری نگر چھوڑ کے گئے، اور اس کے بعد میں انہوں نے انڈیا نے کہا کہ ہم تو فوج نہیں بھیجیں گے جب تک تم ایکسیڈ نہیں کرو، تو ایکسیڈ کر دیے. بالکل. تو یہ اس سے نقصانات ہوئے، اور آج تک ظاہر ہے کہ چل رہا ہے یہ معاملہ، کیونکہ یہ پلیبسٹ تو یوں ہے نا کہ دونوں انڈیا اور پاکستان تمام فوجوں کو وہاں سے نکالیں، پلیبسٹ تب ہوگی. اور اب تو اگر یہ ہے کہ پلیبسٹ کے اندر یوں تو وادی کے اندر مسلمان اب بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر مودی صاحب نے جو کیا ہے اگر وہ لا کے ہندوؤں کو آباد کر دیں وہاں زیادہ، تو پھر تو وہ بھی نہیں رہے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرے یہ کہ سچ بات تو یہ ہے کہ نہرو کا کبھی ارادہ کشمیر کو دینے کو تھا ہی نہیں. پلیبسٹ تو اس لیے وہ مانے تھے، ان کا خط ہے جس کے بنا پہ میں نے یہ کہا، تو وہ ان کا ارادہ کبھی تھا ہی نہیں. اور دوسرا سچ یہ ہے کہ جناح صاحب اور نہرو صاحب دونوں زیادہ سے زیادہ اسٹیٹس چاہتے تھے. جناح صاحب نے تو جودھ پور تک کو کہا کہ وہ تو مطلب وہاں مہاراجا بھی ہندو تھے، عوام بھی ہندو تھے، پھر بھی ان کو کہا کہ تم پاکستان ساتھ مل جاؤ. بالکل ایسے. تو یہ دونوں کا تو یہی تھا. حیدرآباد میں بھی نہرو نے یہی کیا کہ وہ تو پولیس ایکشن تو نہیں تھا نا، وہ تو ملٹری تھا. جی ہاں. اچھا، اب اس میں ایک تھوڑی سی ایک آخری کوشچن ریگارڈنگ دا 48 وار کہ ڈو یو ریئلی تھنک کہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ از اٹ اے جسٹ وار؟ کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ کیا پاکستان واز ان دا رائٹ کہ وہ ایسا کرے؟ یا آپ کے خیال میں یہ جنگ جو ہے وہ انیویٹیبل تو تھی شاید ٹو این ایکسٹینٹ، لیکن کیا اس کو لیگلی جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے یا پولیٹیکلی جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کہ آزاد کشمیر کا تعلق ہے، ناردرن ایریاز کا تعلق ہے، گلگت بلتستان کا تعلق ہے، یہاں تو بالکل جسٹیفائڈ تھی. یہاں کے عوام یہی چاہتے تھے، اور وہی بعد میں طاقت میں آئے، مسلم کانفرنس طاقت میں آئی. جہاں تک وادی کا تعلق ہے، جموں کا تعلق ہے اور لداخ کا تعلق ہے، اس میں تو شیخ عبداللہ پاپولر لیڈر تھے، وہ اس وقت نہرو کے ساتھ تھے. بالکل. تو مہاراجا تو ٹھیک ہے پاپولر نہیں تھے، لیکن شیخ عبداللہ تو تھے، اور وہ تو یہ نہیں چاہتے تھے. تو وہاں معاملہ جو ہے میرے خیال میں وہاں پہ یہ جو منطق ہے یہ وہاں نہیں بیٹھتا. اب یہ اور بات ہے کہ 88 کے بعد میں ان پاپولر انڈیا وہاں ہو گیا، وہ دوسری بات ہے. اب انڈیا کا حق وہاں پہ مورلی نہیں رہتا، لیکن اس زمانے میں تو یہ حالت نہیں تھی. تو یہ تھا ہمارا اس ویڈیو کا پہلا حصہ، جس کے اندر ڈاکٹر طارق رحمان نے بتایا کہ 1948 وار بڑی حد تک ایک جسٹ وار بھی تھی، اور پاکستان اس میں اپنے بہت سے مقاصد حاصل کرنے میں کامیابی رہا. اور اگلی ایپیسوڈ میں ہم ان سے بات کریں گے 1965 کی وار کے بارے میں، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے بتایا گیا ہے، ہم ڈیفنس ڈے بھی مناتے ہیں اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ہمارے اوپر اگریسر تھا. لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا اس بارے میں پاکستان سچ بولتا آیا ہے، یا کوئی بات جو ہے وہ ہم سے ہمیشہ کی طرح چھپائی جاتی رہی ہے؟ تو دیکھنا نہ بھولیے گا 1965 کے اوپر طارق رحمان صاحب کے ساتھ دوسرا حصہ. علی وارسی کو اس ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. آداب.